بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک پر اسرار اور ناقابل یقین کہانی۔ میرا نام سلمان ہے، میں حساس اور نرم دل رکھنے والا ڈاکٹر ہوں۔ اپنے پیشے سے محبت کرتا ہوں اور غریبوں کا خیال رکھتا ہوں، اس لیے جب ہمارے ادارے میں ایک دور دراز سرحدی گاؤں کے لیے پوسٹنگ آئی تو میں نے خوشی سے اپنا نام آگے دیا۔ ساتھ کے کئی ڈاکٹرز میری طرف ایسی نظر سے دیکھتے تھے جیسے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں مطمئن تھا کیونکہ میں نے ڈاکٹری کا شعبہ خدمت خلق کے لیے ہی چنا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے قریب ہی انڈیا کی سرحد تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا۔ گاؤں کے گرد صحرا پھیلا ہوا تھا اور گاؤں کے مکانات ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ میں ہر وقت مریضوں کے لیے مستعد رہتا تھا۔ ایک ماہ ہو گیا تھا مجھے یہاں آئے ہوئے۔ بارڈر رینجر فورس کے جوان بھی کبھی کبھی کسی بیماری کے سلسلے میں میرے پاس آتے تھے جن کی میں بہت اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتا۔ ان کا ایک انسپکٹر میرا بہت اچھا دوست بن گیا اور ہم دونوں 2 مرتبہ شکار پر بھی گئے۔ میں باہر ضرور نکلتا تھا لیکن زیادہ دور تک نہیں جاتا تھا کیونکہ میں اس علاقے سے انجان تھا اور میرے بھٹک جانے کا اندیشہ تھا۔ ایک شام ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں انجوائے کرتا ہوا تھوڑی دور صحرا میں نکل گیا، لیکن اندھیرا ہوتے ہی واپسی کا سفر شروع کیا۔ میں نے راستوں کے تعین میں بہت احتیاط برتی لیکن پھر بھی راستہ گنوا دیا۔ آخر بہت مشکل سے مجھے واپسی کا راستہ ملا۔ اس وقت تک کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں واپسی کے لیے تھوڑا ہی چلا تھا کہ میرے پاس سے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا، بلکہ ہوا کا جھونکا خوشبو لے کر میری ناک سے ٹکرایا اور میں بے خود سا ہو گیا۔ پھر میں نے بے تاب ہو کر وہ سارا ایریا چھان مارا لیکن مجھے اس خوشبو کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ میں کافی پریشان اور الجھا ہوا واپس اپنے ہسپتال آ گیا۔ ہسپتال چھوٹا سا تھا جس کے 3 کمرے تھے، 2 کمرے ہسپتال کے لیے اور 1 کمرہ میری رہائش کے لیے تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا کافی دیر تک اس خوشبو کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ خوشبو پوری رات میرے حواسوں پر چھائی رہی۔ ایک دفعہ تو ایسا لگا کہ وہ خوشبو والی شخصیت جو کوئی بھی ہے میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں جلدی سے اٹھا اور دبے پاؤں کھڑکی کے پاس پہنچا اور جلدی سے کھڑکی چوپٹ کھول دی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ باہر کوئی نہ تھا۔ وہ رات میری اسی طرح بے سکونی میں گزر گئی۔ صبح اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی تو ملازم میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آیا۔ حکومت کی طرف سے اس ہسپتال میں ایک کمپاؤنڈر اقبال اور ایک ملازم دیگر کاموں کے لیے تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت جب مجھے چائے دینے لگا تو اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ رات کی بے خوابی میری سرخ ہوتی آنکھوں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، لگتا ہے رات کو آپ صحیح طریقے سے نیند نہیں لے سکے۔ بس یار، رات نیند نہیں آ سکی اور کیوں، اس کی ابھی تک مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ وہ مزید کچھ بات کیے بغیر ہی کچھ سوچتا ہوا باہر چلا گیا۔ آج میں نے پھر اسی طرف جانے کا پروگرام بنایا تاکہ اس خوشبو کا راز جان سکوں جو کہ اچانک پیدا ہو کر میرے ذہن پہ چھا گئی تھی۔ لیکن اس دن دوپہر کو ایک لڑکا جھگڑے کے دوران زخمی ہونے والا آ گیا۔ 2 پارٹیوں میں خاصی خطرناک لڑائی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ رینجرز کے جوان اور میرا دوست ولی بھی تھا۔ 8 کے قریب آدمی زخمی تھے جن کی میں نے اور اقبال نے مرہم پٹی کی اور 1-2 ہلکے پھلکے آپریشن بھی کیے، لیکن جو زیادہ زخمی تھے ان کو میں نے ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچانے کا کہا۔ ان لوگوں سے فارغ ہوتے ہوئے رات کے 10 بج گئے۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ اس سارے بکھیڑے نے اس خوشبو کے راز کو جاننا بھلا ہی دیا تھا۔ انسپکٹر ولی کو میں نے روکنے کی کوشش کی۔ کھانا ساتھ کھاتے ہیں، کیا کہتے ہو آپ؟ نہیں ڈاکٹر،
ان لوگوں کی صلح صفائی کرانی ہے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ معذرت کر کے چلا گیا اور پھر میں بھی کھانا کھاتے ہی چارپائی پہ لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کسی پہر ہلکے سے کھٹکھٹے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت کھلی کھڑکی سے اس خوشبو کا ایک جھونکا آیا اور مجھے معطر کر گیا۔ میں بے خودی کے عالم میں کھڑکی تک پہنچا لیکن وہاں کوئی نہ تھا، بس وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف سے نکل کر اس خوشبو کی سمت پہنچا اور ادھر ادھر غور سے دیکھتا رہا، لیکن میرے علاوہ وہاں کوئی اور نہ تھا۔ البتہ وہ خوشبو مجھے ایک خاص سمت کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں بھی حیران سا ہو کر اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے وہ خوشبو مجھے کسی راز تک لے جانا چاہتی ہے۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کتنا وقت گزرا کہ مجھے ایک ٹھوکر لگی اور پھر میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے اپنے آپ کو صحرائی جھاڑیوں کے سامنے پایا، ساتھ ہی ایک بڑا سا ٹیلہ تھا جس کے گرد کچھ اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہاں کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی ہو اور پھر کسی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہو۔ اچانک اسی لمحہ وہ خوشبو پھر سے میرے ناک کے نتنوں میں گھسنے لگی تو میں نے جلدی سے جھاڑیوں کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں سے وہ احساس کو منجمد کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی، لیکن ان جھاڑیوں کے پیچھے کچھ بھی نہ تھا، بس وہ خوشبو مجھے پاگل سی کر رہی تھی جس کا منبع مجھے مل نہیں رہا تھا کہ پھر اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں جس سے میں کافی الجھن میں پھنس گیا، کیونکہ کبھی مجھے وہ خوشبو دائیں طرف سے آتی محسوس ہوتی تو کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے۔ اس طرح میں چکر لگاتے لگاتے تھک گیا اور ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر لیٹ گیا۔ آج چاند جوبن پر تھا اور اپنی چاندنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، میرے پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا اور اس صحرا میں پانی ملنا بھی مشکل تھا۔ کچھ دیر تک میں ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر لیٹا رہا اور پھر میں نے اپنی واپسی کی سمت کا تعین کر کے واپسی کا سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے میں خیالوں میں کھو گیا اور پھر راستے سے بھٹک گیا۔ میں نے بے تاب ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو دائیں طرف ایک کھنڈر سا نظر آیا۔ میں کافی پریشان تھا کیونکہ راستہ بھول چکا تھا۔ میرے دماغ نے کہا کہ واپس چلو، لیکن دل نے کہا کہ ایک نظر اس کھنڈر کو بھی دیکھ لیا جائے، اور پھر میں کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ وہاں تک پہنچا ہی تھا کہ میرا پاؤں کسی چیز میں اٹکا جس سے میں سنبھل نہ سکا اور بہت زور سے گرا، لیکن خیر ریت تھی اس لیے زیادہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہا۔ کچھ دیر ریت پر پڑے رہنے کے بعد آہستہ آہستہ اٹھا اور اس اٹکنے والی چیز پہ نظر ڈالی جو کہ زمین میں دھنسی ہوئی تھی۔ جب بغور دیکھا تو وہ ایک کپڑا سا تھا جس کا کچھ حصہ باہر تھا اور وہ پھندے کی شکل میں زمین سے باہر تھا۔ اوہ، تو میرا پاؤں اس پھندے میں اٹک گیا تھا۔ پھر میرے منہ سے شکر کا کلمہ نکلا کیونکہ میں کھنڈر کی دہلیز پر گرنے سے بچ گیا تھا، اس سے میں زخمی بھی ہو سکتا تھا۔ پھر میں اس کپڑے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ خوشبو جس نے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا اب پہلے سے زیادہ آ رہی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے آگے بڑھ کر وہ پھندے نما کپڑا آہستہ آہستہ ریت سے باہر کھینچ لیا۔ میں نے اسے جھاڑا تو وہ ایک رنگین دوپٹہ نکلا۔ جب میں نے بے خیالی میں اس دوپٹے کو اپنی ناک سے لگایا تو میں اچھل پڑا کیونکہ وہ خوشبو اسی دوپٹے سے آ رہی تھی۔ پھر میں کچھ سوچتا ہوا اس کھنڈر میں داخل ہو گیا جو کہ یقیناً کبھی کسی کی عالیشان رہائش گاہ رہی ہوگی۔ میں نے اس کھنڈر کو مکمل طور پر دیکھ لیا۔ 8 کے قریب کمرے تھے جن میں کچھ کی دیواریں کسی حد تک سلامت تھیں لیکن چھت کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس کھنڈر میں تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ نہ ملا اور میں بد دل سا ہو کر واپس نکلنے لگا کہ اچانک ایک کمرے سے مجھے درد میں ڈوبی ہوئی سسکیوں کی آواز آنے لگی اور پھر میں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرے قدموں سے دھمک سی پیدا ہو رہی ہے جس سے مجھے شک ہوا کہ اس کمرے کے نیچے کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ اب وہ سسکیوں کی آواز بہت مدھم ہو گئی تھی۔ میں نے تہہ خانے کا راستہ بہت ڈھونڈا
لیکن ناکام رہا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کہ کوئی پیاسا آدمی دور سے کنواں دیکھ کر بھاگتے ہوئے آئے اور پھر خالی کنواں دیکھ کر جو حالت اس کی ہو۔ سفید سحر نمودار ہونے لگی تھی اور وہ سسکیوں کی آواز مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ بے چینی بے کلی سی میرے اندر پیدا ہو گئی اور پھر تھک ہار کر میں نے واپسی اپنے ہسپتال جانے کا سوچا، اور جب میں کھنڈر سے باہر نکلا تو واپسی کا رستہ نہ ملا۔ سورج کی کرنیں نظر آنے لگی تھیں۔ یہ میرے لیے مزید پریشانی کی بات تھی، کیونکہ صحرا کا سراب آدمی کو کہیں کا کہیں رکھتا ہے، اور اس سے بھی بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ ساتھ ہی انڈیا کی سرحد تھی جس کی نشاندہی بھی بالکل نہ تھی۔ اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں غلطی سے ادھر نہ چلا جاؤں۔ اسی سوچ میں بہت دیر وہیں کھڑا رہا، اور پھر یہ خیال آتے ہی میں ہمت کر کے اس کھنڈر کی ایک مضبوط اور اونچی دیوار پر چڑھ کر چاروں طرف دور دور تک دیکھنے لگا، اور پھر سامنے ہی تھوڑی دور مجھے کچھ مکانات کی چھتیں نظر آ گئیں۔ میں نیچے اتر کر اس طرف چل پڑا۔ میں چل رہا تھا لیکن راستہ ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا، اور اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ کل شام سے میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا تھا۔ میرے سامنے ایک بڑا سا ٹیلہ تھا جس پہ میں بہت مشکل سے چڑھ پایا، اور پھر اپنے سامنے ہی رینجرز فورس کی عمارت دیکھ کر میں خوشی سے چکرا گیا، اور میں لڑکھڑا کر ٹیلے سے نیچے کی طرف جا گرا۔ اسی وقت کسی آدمی کی شور کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر میں نے اپنے آپ کو ایک صاف ستھرے کمرے میں چارپائی پر پایا۔ اسی وقت کسی نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور کوئی مشروب پلایا، جس سے میری جان میں کوئی جان آئی۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اپنے سامنے اپنے دوست انسپکٹر ولی کو دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کہاں کی سیریں کر کے خوشی سے بے ہوش ہو گئے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار، بس آج بے ہوش ہونے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے بعد ہم ایسے ہی ہلکی پھلکی مزاح کی باتیں کرتے رہے، اور پھر ہم لوگ اصل بات کی طرف آ گئے۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی تمام باتیں اسے بتا دیں۔ وہ ساری بات سننے کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ ارے یار ولی، اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ کچھ دور ہی تو ہے وہ کھنڈر، چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے سر کو ہلایا، اور پھر ساتھ میں 2 سپاہی اور کھدائی کے کچھ اوزار لے کر ہم لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر اس کھنڈر میں جا پہنچے۔ اس نے بھی قدموں کی دمک سے میری بات کی تصدیق کی۔ واقعی یار، اس کمرے کے نیچے کوئی تہہ خانہ لگتا ہے۔ پہلے ہم سب نے مل کر اس تہہ خانے کا دروازہ تلاش کیا، لیکن کافی تلاش کے بعد بھی دروازہ نہ مل سکا۔ پھر ولی نے سپاہیوں کو اس کمرے کا فرش کھودنے کا کہا۔ سپاہیوں نے بڑی مستعدی سے کمرے کا فرش اکھاڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی فرش کا ایک بڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے تہہ خانے میں جا گرا۔ اندر کا کچھ راستہ بن گیا۔ پھر کچھ سیکنڈ بعد بدبو کا ایک بھپکا سا اس سوراخ سے نکلا، تو بے اختیار ہمارے ہاتھ اپنے ناک پر جا ٹکے۔ اب ہم سب کے چہرے پر تجسس تھے، اور انسپکٹر ولی نے میری طرف معانی خیز نظروں سے دیکھا، اور اس کے بعد وہ دونوں سپاہی ولی کے اشارے سے رسی کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں اتر گئے۔ ان کے پاس ہیوی ٹارچ تھیں۔ کچھ سیکنڈ بعد ایک چیخ نما آواز سنائی دی، سر، اندر تو لاشیں پڑی ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ تہہ خانے کا رستہ تلاش کرو جلدی سے، ولی نے ایک سپاہی کو کہا۔ دروازہ مل گیا سر۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی آواز آئی، جلدی کھولو اسے۔ کچھ دیر بعد اندر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر راستہ کھول دیا گیا جو کہ ساتھ والے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ نیچے اترتے ہوئے ہم نے اس جگہ سے نکلی ہوئی اینٹوں کا معائنہ کیا تو ایسا لگا جیسے کچھ دنوں پہلے ہی اس راستے کو بند کیا گیا ہو۔ ان لاشوں کو دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا، کیونکہ لڑکی کے کپڑے اس دوپٹے سے میچ کر رہے تھے۔ سورج کی روشنی اب دونوں طرف سے تہہ خانے میں داخل ہو رہی تھی، اس لیے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اور جب ہم ان لاشوں کے قریب گئے
تو ان کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دونوں کو بڑی بے دردی سے کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر لڑکی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایک چکر سا آ گیا اور میرے دل میں درد کی ایک چیز اٹھی۔ میرا ذہن مجھے 1 ماہ پیچھے لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بہت اچھی طرح پٹی کی ہے، تو کیا پہلے والے ڈاکٹر صاحب اچھی طرح مرہم پٹی نہیں کرتے تھے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بھی بہت اچھے ڈاکٹر تھے، لیکن وہ لڑکیوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ نظر آ رہے تھے، اور پھر پٹی مکمل ہونے کے بعد وہ میری طرف دوبارہ سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پھر وہ تشنگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اسی وقت میرے کندھوں پر ایک مضبوط سا ہاتھ کا دباؤ پڑا تو میں ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کچھ نہیں، یہ لڑکی تقریباً 1 ماہ پہلے میرے پاس آئی تھی، کچھ کاٹتے ہوئے درانتی لگ گئی تھی، اسے میں نے بہت مشکل سے اس کو بتایا۔ اب میں نے ان لاشوں کا بغور معائنہ کیا۔ مرد کی لاش بہت کٹی پھٹی تھی، اس پر بہت زیادہ وار کیے گئے تھے، جبکہ لڑکی کی بائیں طرف گردن پر ایک ہی وار تھا، جس سے اس کی گردن آدھے سے زیادہ کٹ گئی تھی، اور یقیناً اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو کسی نے اتنی بے دردی سے مار کر تہہ خانے میں پھینکا اور پھر اوپر سے تہہ خانے کا راستہ بھی بند کر دیا۔ انسپکٹر ولی نے اسی وقت ایک سپاہی قریبی بستی جس میں میرا ہسپتال تھا اس کی طرف بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اس گاؤں سے ہے۔ ہم نے وہ لاشیں اٹھا کر باہر رکھ دیں اور ان پر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا۔ جب گاؤں والے آ گئے تو ولی نے ان سے پوچھا، آپ سب میں سے کسی کے گھر میں سے کوئی فرد تو غائب نہیں نا؟ جس کے جواب میں وہ سب نا کے انداز میں گردن ہلانے لگے۔ اس کے بعد ولی نے 2 آدمیوں کو بلا کر لاشیں دکھائی تو اچانک سے اس وقت ایک طرف سے شور سا اٹھا۔ وہ دونوں مقتول اسی گاؤں کے تھے۔ رونا دھونا پڑ گیا۔ اب انسپکٹر ولی کو غصہ آ گیا، کیونکہ جب اس نے کسی کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تھا تو سب نے انکار کیا تھا، جبکہ لاشوں کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں غائب ہوئے 1 ماہ کے قریب ہو گیا ہے۔ پھر ولی ان کے ورثاء سے تفتیشیں کرنے لگا، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے رہے۔ انسپکٹر صاحب، ہمیں کچھ نہیں پتہ، ان کی بس یہی تکرار تھی۔ میں ایک طرف گم سم اور اداس بیٹھا تھا۔ جب ولی نے تھوڑی سی سختی کی اور جیل میں بند کرنے کی دھمکیاں دی تو آخر لڑکے کا باپ روتے ہوئے بتانے لگا، وہ دونوں آپس میں منسوب تھے، لیکن ایک دن پڑوسی بستی کے چودھری کے بدمعاش لڑکے نے اس لڑکی جس کا نام عذرا تھا اسے کہیں دیکھ لیا، اور پھر وہ اس کے تو پیچھے ہی پنجے جھاڑ کر پڑ گیا۔ آخر مجبور ہو کر لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین نے چپ چاپ دونوں کا نکاح کر کے اس رات خاموشی سے انہیں یہاں سے نکال دیا اور لاہور جانے کو کہا۔ دونوں خاندان اب مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کے بچے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد ولی نے اپنے افسران کو سب کچھ بتا کر چودھری کے بدمعاش لڑکے اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہی ان کے قاتل ہیں۔ وہ لوگ ہر وقت لڑکی کی طاق میں رہتے تھے، اس لیے رات کے اندھیرے میں جب وہ نوبیتا جوڑا یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا تب ان لڑکوں نے انہیں پکڑ کر قتل کر کے اس تہہ خانے میں چھپا دیا۔ میرا دل بہت دنوں تک اس لڑکی اور اس واقعے پر اداس رہا، پر میں کسی بھی صورت یہ نہ سمجھ سکا کہ اس خوشبو نے اس راز کے بارے میں مجھے ہی کیوں بتایا۔ پھر یہ خیال کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا، کیونکہ میں ایک نرم دل انسان ہوں، نیت کا اچھا ہوں۔ جب وہ لڑکی میرے پاس اپنی پٹی کرانے آئی تھی تو وہ میری تعریف بھی کر کے گئی تھی۔ شاید اسی لیے اس لڑکی کی بے چین روح نے ان کی ناگہانی موت اور لاشوں کی تلاش کے لیے میرا انتخاب کیا۔ پھر ان دونوں کی گلی سڑی لاشوں کو کفن دے کر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا گیا۔ گاؤں کے سارے افراد کی آنکھیں غم سے نم تھیں۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں 1 سال تک رہا، کئی بار کھنڈر کی طرف بھی گیا، مگر مجھے پھر اس خوشبو کا کبھی احساس نہ ہوا۔ دوستو، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔